بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک یہودی کے باغ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیں گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے۔ اعضاء سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چمڑے کا ایک ٹکڑا لیا، اس کو کاٹ کر اپنے کپڑوں کے نیچے سینے سے لگا لیا تاکہ کچھ گرمی حاصل ہو۔ پھر فرمانے لگے، خدا گواہ ہے میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اگر بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ہوتا تو میرے پاس ضرور پہنچ جاتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے گرد نواح میں نکلے۔ بھوک اور سردی کی شدت سے کانپ رہے تھے کہ ایک یہودی کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی، جو اپنے باغ کی دیوار کے سوراخ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے دیہاتی، تجھے کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے سردی اور بھوک کی شکایت ہے۔ یہودی نے کہا، کیا تم میرے لیے پانی بھرو گے؟ ہر ڈول کے عوض کھجوریں لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ یہودی نے باغ کا دروازہ کھولا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کرتے ہوئے جب پانی کا ایک ڈول بھر دیتے، وہ یہودی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کھجور عوض میں دے دیتا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتھیلی کھجوروں سے بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ بس مجھے یہی کافی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجوریں کھائی اور اس پر تھوڑا سا پانی پیا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پائبند زدہ چادر اوڑھے ہوئے پہنچے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمتیں یاد آ گئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کل کو حاصل تھی۔ آج ان کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رونے لگے۔ پھر فرمایا، اس دور میں تمہارا حال کیا ہوگا جب تم ایک جوڑا صبح کو پہنو گے اور ایک جوڑا شام کو پہنو گے، اور تمہارے گھروں ڈھانکے جائیں گے جیسے خانہ کعبہ کو ڈھانکا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس دور میں خوشحال ہوں گے، ذمہ داریوں میں با کیفیت اور عبادت کے لیے با فراغت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس دور کے مقابلے میں آج زیادہ بہتر ہو۔